إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے اس دوسرے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے، جیسا کہ آپ سے پہلے ایپیسوڈ کے اندر اس چیز کا وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم پھر سے والدین کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کے تعلق سے گفتگو کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اس باب کے اندر لائے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مشہور صحابی ہیں، بڑے فقیہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر. کس قدر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے ساتھیوں کے دلوں کے اندر اللہ سے محبت تھی، اور ایسے اعمال کرنے سے محبت تھی جو عمل مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تاکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اے اللہ کے رسول ذرا بتائیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتها. ادب کا تقاضا، ادب سکھلا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. اور نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح یعنی اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف اور اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرتے ہیں ہم نماز کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلی چیز جو بتلائی وہ کیا ہے؟ اس کی عبادت. الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثم ایّن، ذرا بتائیں پھر کون سا عمل سب سے پیارا ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اللہ اکبر. اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی کا مرتبہ، کسی کا ادب لائق ہو سکتا ہے تو وہ والدین. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کی ذات ہے دنیا کے اندر تو ماتا پتا والدین کی ذات. اگر والدین کا کہنا مانیں گے انشاءاللہ رب تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کی خدمت بجا لانا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے. صحابی نے پوچھا، ثم ایّن، پھر کون سا ہے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ بھی اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا مطلب اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آدمی امیر کا حکم ہو، خلیفۃ المسلمین کا حکم ہو، اور کفار میدان جنگ کے اندر برسر پیکار ہیں، لہذا میدان جنگ کے اندر امیر کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کو قربان کرنے کا نام جہاد. دوسرا مفہوم الجہاد. جہاد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا مجاہد کسے کہا ہے؟ فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے.
اور اپنے نفس سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، آپ کی باتیں، آپ کے عمل کو مکمل طور پر اپنے دلوں کے اندر بٹھا کر کے، اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر کے ان پر عمل کرنے کا نام بھی جہاد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے ماتا پتا، اپنے فادر اور مدر یعنی ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کو مکمل طور پر ادب کے ساتھ بجا لانے کا نام بھی جہاد ہے۔ بہرکیف صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیا۔ سب سے پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جس چیز کو رکھا وہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، نماز یعنی اللہ کی عبادت۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بعد بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر جو بھی والدین حکم دیں اچھائی کا، بھلائی کا، خیر خواہی کا، ان پر مکمل طور پر ادب کے دائرے میں رہ کر کے ہم عمل کریں، یہ بر الوالدین کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر اس چیز کو رکھا۔ حالانکہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کو قربان کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے نمبر پر نہ رکھ کر کے تیسرے نمبر پر رکھا، اور دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کو رکھا۔ محدثین نے اس کی بہت ساری توضیحات کی ہیں، لیکن سب سے بہترین توضیح جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ والدین کی خدمت بجا لانے کو قرآن مقدس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈائریکٹ اپنی عبادت کے بعد رکھا ہے، کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کو اللہ نے دوسرے نمبر پر قرآن میں رکھا۔ اسی اعتبار سے ترتیب دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کے بعد ہی رکھا، یعنی اللہ کی عبادت کے جسٹ بعد اس کو رکھ دیا۔ یہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کی فضیلت ہے، یہ ادب ہے ان کا۔ ظاہر سی بات ہے ادب کے تقاضے کے مطابق ہی اللہ نے والدین کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی تاکید کی، اسی بات کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر دیا۔ فرسٹ نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدر، ماتا یعنی ماں کو رکھا، والدہ کو رکھا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو پہلے نمبر پر رکھنے کی کچھ وجہ ہو سکتی ہے، کسی شخص کو پہلا نمبر دینے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اس کا سبب ہو سکتا ہے، اسی لیے محدثین نے اس کی مختلف توضیحات کی ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین آئیے اس سوال کا جواب خود قرآن مقدس سے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی نصیحت کی، وصیت کی، تاکید کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا، کرہن پریشانی کے عالم میں، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اور اس کو جنم دیا، اس کو جنا کس حال میں؟ پریشانی کے عالم میں۔ پریشانی کے عالم میں اس ماں نے ہمیں اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھا، 9 ماہ تک رکھا، اس کے بعد اس نے پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں اس کو جنا۔ صفائی، اسلام اور مسلمان، شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں، ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر۔
बेहतर जिंदगी के लिए। घर घर के मसाइल शेख खालिद जमील मक्की के साथ जानिए घरों में पेश आने वाले मसाइल के हल हर इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। i+ टीवी बेहतर जिंदगी के लिए। ये लीजिए, ले आया आपके संतरे। इतने सारे? अरे मैंने तो तुम्हें सिर्फ 20 रुपए दिए थे। हाँ तो 20 ही के तो लाया हूँ और पूरे 6 लाया हूँ चाचा। 6? जी। कल शाम तक तो 20 रुपए में सिर्फ 4 दे रहा था। अरे दे तो अब भी वो 20 के 4 रहा है, लेकिन उन लोगों को जो मोल भाव नहीं करते, मैंने मोल भाव किया और मुझे दे दिया। चाचा सबको बेवकूफ बनाता है वो। खालिद मियाँ, तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल कैसे नहीं करता चाचा, मैंने उसको जाते ही कहा कि भैया देख कि मैं 20 रुपए के 6 ही संतरे लूंगा, वरना लूंगा ही नहीं। उसने कहा 5 ले ले। मैंने कहा भाई 5 दे रहे हैं ना, तो तू 6 दे दे। मेरे घर मेहमान आए हुए हैं और वो भी पूरे 6 लोगों के आगे 5 संतरे कैसे रखूंगा। बस मान गया बेचारा और अपनी जान छुड़ाते हुए उसने मुझे 6 संतरे दे दिए। ये संतरा उसे वापस कर दे। क्यों चाचा, खराब है क्या? ये इतना खराब है कि अगर तुम्हें इसकी खराबी नजर आ जाए तो तुम नहीं खाओगे, और अगर खा भी लोगे तो फौरन उल्टी करके निकाल दोगे। अच्छा, ऊपर से तो अच्छा लग रहा है, ऐसी क्या खराबी है इसमें? इसमें खराबी नहीं है, मगर इसे पाने के लिए जो तुमने झूठ बोला है, उस झूठ ने इसे खराब कर दिया है। इसे खाकर शायद तुम्हारे जिस्म को ताकत मिल जाए, मगर अल्लाह का नवाजा हुआ वो एहसास जो इंसान को अच्छा और बुरा समझने की सलाहियत देता है, वो दम तोड़ देगा। क्या तुम चाहोगे कि जिंदगी भर अच्छाई और बुराई में फर्क करने की सलाहियत खो बैठो? नहीं चाचा, हरगिज नहीं। तो फौरन जाओ और उसे ये फल वापस कर दो, और उससे कहो कि ये फल तुमने झूठ बोल कर लिया था, इसलिए तुम इसे नहीं रख सकते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कुछ कहे मैं ये लौटा दूं और मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े? ऐसा कर सकते हो तुम, मगर जिस एहसास को तुमने झूठ बोलकर जख्मी किया है, उस पर मरहम नहीं लगेगा। जो खुशी तुम्हें झूठ बोलकर इस फल को लाने में हुई है, एक बार सच बोलकर इस फल को वापस करो, फिर देखो तुम्हें उस खुशी का एहसास होगा जिसका न तो तुम अंदाजा लगा सकते हो, न मैं लफ्जों में बयान कर सकता हूँ। झूठ निहायत बुरी बला है। या अल्लाह, तू इस उम्मत को मुनाफिकों की आदत झूठ से बचा। लीजिए भाई साहब, ले जाओ, सस्ते में दे दिया है, सस्ते में। क्या हुआ भाई साहब, मेहमान बढ़ गए क्या आपके यहाँ? नहीं, वो ये संतरा ले जाओ भाई साहब, बहुत अच्छा है, ले जाओ। अच्छा है, मगर ये वो। अरे ये वो क्या भाई साहब, पहले ही मैंने आपको 20 रुपए में 6 संतरे दे दिए, अब 20 रुपए में मेरी क्या पूरी दुकान लेके जाओगे क्या? ये बात नहीं है, मैं ये संतरा नहीं ले सकता। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे घर कोई मेहमान नहीं आए। अच्छा, सही कह रहे थे महफूज चाचा, ऐसी खुशी का एहसास आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, यानी वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने को अल्लाह ने दूसरे नंबर पर कुरान में रखा। इसी एतबार से तरतीब देते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ने के बाद ही रखा, यानी अल्लाह की इबादत के जस्ट बाद उसको रख दिया।
یہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کی فضیلت ہے، یہ ادب ہے ان کا۔ ظاہر سی بات ہے ادب کے تقاضے کے مطابق ہی اللہ نے والدین کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی تاکید کی، اسی بات کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر دیا۔ فرسٹ نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدر، ماتا یعنی ماں کو رکھا، والدہ کو رکھا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو پہلے نمبر پر رکھنے کی کچھ وجہ ہو سکتی ہے، کسی شخص کو پہلا نمبر دینے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اس کا سبب ہو سکتا ہے، اسی لیے محدثین نے اس کی مختلف توضیحات کی ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین آئیے اس سوال کا جواب خود قرآن مقدس سے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی نصیحت کی، وصیت کی، تاکید کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا، کرہن پریشانی کے عالم میں، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اور اس کو جنم دیا، اس کو جنا کس حال میں؟ پریشانی کے عالم میں۔ پریشانی کے عالم میں اس ماں نے ہمیں اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھا، 9 ماہ تک رکھا، اس کے بعد اس نے پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں اس کو جنا۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ایک دوسری آیت کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے نصیحت کی کہ اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، دکھ پر دکھ سہ کر کے، دکھ پر دکھ اٹھا کر کے، اور اس کے بعد اللہ اکبر اس والدہ نے ہمیں جنم دیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں بھائیوں اور بہنوں کہ کس طرح اس والدہ نے ہمارے تعلق سے تکلیفوں کو برداشت کیا، مصیبتوں کو برداشت کیا۔ آج اسی ماں کو، آج اسی ماتا کو، آج اسی مدر کو ہم اولڈ ہاؤس میں بھیج دیں، ہم اس کو ادھر ادھر گھر سے باہر کر دیں، ہم اس کو گھر سے نکال دیں، ہم اس کو اپنے گھر میں نہ رکھ کر کے اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھیج دیں، اس کا ایک ٹائم کا کھانا ہمیں مصیبت میں ڈال دے۔ معلوم ہے اس ماں نے ہمارے ساتھ کون کون سی تکلیفیں جھیلی ہیں، معلوم ہے اس ماں نے ہماری کون کون سی پریشانیوں کو برداشت کیا۔ کیا کبھی اس ماں نے ہمارے تعلق سے یہ کہا کہ میں ایسا کام نہیں کروں گی؟ جب ہم نے بستر پر سخت ٹھنڈی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں پیشاب کر دیا اور بستر گیلا ہو گیا، اور پیشاب کی وجہ سے جب بستر گیلا ہو جاتا تھا تو یہ ماں اس بستر کو ہمارے لیے بچھانا پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ جس بستر پر یہ ماں لیٹتی تھی اس بستر کو ہمارے لیے چینج کر دیتی تھی، اس بستر کو ہمارے لیے بدل دیتی تھی۔ آج ہم اسی ماں کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیں، آج ہم اسی ماں کو دوسرے گھروں میں بھیج دیں، آج ہم اسی ماں کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنا سکیں۔ افسوس ہے میرے بھائیوں اور بہنوں ہم پر کہ ہم ایسی پیاری ماں کو اتنی بڑی تکلیفوں میں ڈال دیں جو تکلیف ہماری ماں بزرگی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں برداشت نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے والدہ کا رتبہ بلند کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں جو جواب دیا وہ کیا جواب تھا؟ ثم ابوکا، پھر تمہارے والد۔ یہ نہیں کہا ثم اخوکا، پھر تمہارے بھائی، ثم اختکا، پھر تمہاری بہن، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر والد کو رکھا، کیونکہ یہ والد، سخت گرمی کا موسم ہے، انتہائی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، سخت دھوپ ہے، یہ والد جاتا ہے ہمارے لیے کما کر لاتا ہے، پیسے کماتا ہے، صرف چند ٹکے ملتے ہیں اور پسینے میں شرابور ہے، پسینہ اس کی پیشانی سے بہ رہا ہے، اور اس عالم میں دھوپ کے موسم میں، سخت گرمی کے موسم میں یہ والد ہمارے لیے کما کر کے لاتا ہے، کچھ پیسے ہمارے لیے
کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والد محترم کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ والدہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہو سکتا ہے، کسی کا ادب ہمارے اوپر واجب ہو سکتا ہے، فرض ہو سکتا ہے، ضروری ہو سکتا ہے، لازم ہو سکتا ہے، تو وہ ہمارے والد محترم ہیں، ہمارے فادر ہیں، ہمارے پتا ہیں، کہ ان پتا نے ہمارے لیے بڑے دکھ سہے ہیں، بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ یہ ہمارے پتا ہیں کہ ان کا ادب اور احترام کرنے کے تعلق سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا تھا کہ ثم ابو کا، پھر تمہارے والد محترم، پھر تمہارے فادر، پھر تمہارے پتا یہ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کا ادب کیا جائے، یہ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک اور چیپٹر قائم کیا، ایک اور باب باندھا، جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والدین کے تعلق سے ادب اور ان کے ساتھ احترام کرنے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کی۔ باب کیا ہے؟ باب لا یجاہد الا باذن الابوین۔ باب ہے اس بات کا کہ والدین کے بغیر جہاد نہیں کر سکتا کوئی شخص۔ جہاد کا اعلان کر دیا گیا اور والدین نے اجازت نہیں دی ہے، لہذا ایسی صورت میں والدین کی اجازت کے بغیر کوئی شخص جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء نے اس کی مختلف توضیحات کی ہیں۔ ایک توضیح تو یہ ہے کہ امیر کا حکم آ گیا اور حکم عام ہے، تمام لوگوں پر ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ وہ میدان جہاد میں نکلیں، کفار کے خلاف جہاد کریں۔ امیر کا حکم ہے کیونکہ سچویشن کچھ ایسی ہی ہے، لہذا ایسی صورت میں والدین کی اجازت کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اجازت نہیں لے گا، چونکہ یہ چیز فرض عین ہو گئی ہے کہ حکم تمام لوگوں کو ہے، تمام لوگوں کو اس میں شامل ہونا ہے۔ لیکن اسی کے خلاف بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کچھ بھی ہو جائے، والدین کی اجازت ضروری ہے۔ اگر والدین اجازت دیتے ہیں تو جہاد میں شریک ہوگا، ورنہ شریک نہیں ہوگا۔ اور ان لوگوں نے دیکھیے کس حدیث سے استدلال کیا ہے، پیش خدمت ہے یہ حدیث۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور دریافت کیا، اے اللہ کے رسول اجاہدو، یعنی اجاہدو، کیا میں جہاد کر سکتا ہوں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کر دیا گیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جہاد کر سکتا ہوں؟ کیا میں جہاد میں جا سکتا ہوں؟ کیا مجھے آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بڑے اچھے انداز میں، کا ابوان، کیا تمہارے والد محترم اور والدہ ماجدہ ہیں؟ کیا تمہارے ماتا پتا موجود ہیں؟ کیا تمہارے فادر مدر موجود ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر اس شخص نے فرمایا نعم، ہاں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ انہی دونوں کے اندر جا کر کے جہاد کرو۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی، حالانکہ اس نے فلاں فلاں غزوے کے اندر نام لکھوا دیا تھا، لہذا اس اعتبار سے والدین کی اطاعت کو جہاد کے اوپر رکھا گیا اور والدین کی اجازت کو جہاد کے لیے موقوف رکھا گیا کہ اگر والدین اجازت دیتے ہیں تب تو جہاد کرے گا، لیکن اگر اجازت نہیں دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے جہاد کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن جو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے وہ سچویشن کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ اگر والدین اجازت دے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں تو جائز ہے۔ تو ناظرین، چونکہ وقت ہو چکا ہے لہذا ایسی صورت میں
انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس حدیث کی مزید تشریح کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما